اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی وقت میں 4 بچے جنتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے تھے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ جسم چھپا لیتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو کہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعد تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور طبرسے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعد کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہیں کی مطلق العنانی تھی اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ کہف کی آیات 83 تا 98 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف کی آیات نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے، ترجمہ، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ اور لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پاس تو اور میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دیا جائے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, अब आप ये तो जान चुके हैं कि याजूज और माजूज को किसने और कैसे कैद किया है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कब और कैसे इस दीवार को गिराकर बाहर आएंगे। इस बारे में इब्न माजा की हदीस नंबर 4080 पेश करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर रोज अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक के जब करीब होता है कि सूरज की रोशनी उनको दिखाई दे तो जो शख्स उनका सरदार होता है वो कहता है कि अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला उसे वैसे ही मजबूत कर देता है जैसा कि वो पहले थी, यहाँ तक के जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला को उनका खरूज मंजूर होगा तो वो आदत के मुताबिक दीवार खोदेंगे। जब खोदते खोदते करीब होगा कि सूरज की रोशनी देखें तो उस वक्त उनका सरदार कहेगा कि अब लौट चलो, इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे, और इंशाअल्लाह का लफ्ज कहेंगे। चुनाचे उस दिन वो लौट जाएंगे और दीवार उसी हाल पर कायम रहेगी जैसा कि वो उसे छोड़ गए थे। फिर सुबह आकर वो उसे खोदेंगे और खोद कर बाहर निकल आएंगे। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी इतला आपको बर वक्त मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।